وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سورہ یونس پوری کی پوری بڑی عظیم صورت ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے تذکرے اللہ رب العزت نے اس میں فرمائے ہیں، اور نتائج کے اعتبار سے بہت کم آیات میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی دعوت کا پورا نچوڑ بیان فرما دیا ہے. اس کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان سارے انبیاء کرام کی توحید کی اصل دعوت کو پیش فرماتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر اللہ رب العزت تجھے کسی مصیبت سے دوچار کر دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا دور کرنے والا نہیں ہے. یہ سورہ یونس کی آخری رکوع کی آیتیں ہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور اگر اللہ رب العزت تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تو پوری کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اس کو روک لے. اللہ رب العزت اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے نوازتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. اے نبی آپ فرمائیے کہ اے لوگو، اللہ رب العزت کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب اگر کوئی حق اختیار کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا، اور اگر کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی کا وبال بھی اسی کو جھیلنا پڑے گا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی تمہارا ٹھیکیدار ہوں. اللہ عذاب دے تو میں بچا لوں، اور اللہ تعالیٰ کسی پر فضل و کرم کرے تو میں روک لوں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور اے نبی جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے اس کے مطابق چلیے. وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور دعوت حق کے راستے میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس پر صبر کیجیے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا آخری فیصلہ نافذ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. اب ہم آتے ہیں سورہ ہود کی طرف. سورہ ہود میں بھی زیادہ تر انبیاء کرام کے تذکرے ہی کیے گئے، اور سب سے تفصیل سے تذکرہ سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا کیا گیا ہے.
پوری دعوت کا محور، خلاصہ اور آخر پھر ہوا کیا، یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، اس زمین پہ جتنے بھی متنفس جاندار چلتے ہیں، اڑتے ہیں، رینگتے ہیں، اس لیے دابہ کا لفظ استعمال کیا۔ الا علی اللہ رزقها، ان تمام کی رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ رکھی ہے، کسی دوسرے کو نہیں دی۔ اور اگر کسی دوسرے کو دے دیتا تو اکثر لوگ تو بھوک سے مر جاتے، لیکن وہ ہے ایسا رحیم، کریم، حلیم، جو لوگ اس کو گالی دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس پہ الزام تراشیاں کرتے ہیں، ان کو بھی کھلاتا، ان کو بھی پلاتا ہے، بھوکا نہیں مارتا ان کو، فوری طور پر سزا نہیں دیتا، برداشت کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ رزق کی ذمہ داری لی ہے، اس نے اس کے رہنے سہنے، کہاں پر رہے گا، کہاں ذمہ داری گزارے گا، یہ سب انتظام بھی اسی نے کیا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، لوح محفوظ میں انسان کو پیدا کرنے سے 70,000 سال پہلے یہ سب لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو آج پتہ چلے کہ آج یہ یہاں ہے۔ ہماری پیدائش سے 70,000 سال پہلے اس کو معلوم تھا کہ اس گھڑی میں یہ بندہ یہاں رہے گا۔ هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا، وہی رب ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی صرف 6 دن میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور یہ اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ ایکم احسن عملا، دیکھے تم میں کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ تو خالی دیکھے گا نہیں، اچھے عمل کرے گا تو اس کو اچھے بدلے بھی دے گا، اور جو برا عمل کرے گا اس کی سزائیں بھی دے گا۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور یہ جو لوگ آپ کے آس پاس ہیں، اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اگر ان کے سامنے آپ یہ بات کہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ سارے کافر بڑے تعجب سے کہیں گے کہ میاں کیسی جادو بھری باتیں سن رہے ہیں ہم، اس بات کو جادو کی بات بتائیں گے، جبکہ جادو بے حقیقت ہوتا ہے، اور یہ بات 100% حقیقی ہے، اس میں 1% بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے حضرت موسیٰ کے ایسے ہی نام لیے ہیں، ان کا بیان اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے۔ قال یا نوح، یہاں پر اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام ذکر کرتا ہے، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔
حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کا کام شروع کیا تو ان کے اوپر ایمان لانے والے بیچارے غریب لوگ تھے. جیسے آج کل ہمارے زمانے کے اعتبار سے کہیں آدی باسی، دلت، پچھڑے لوگ، یہ لوگ تھے. تو یہ قوم کے بڑے بڑے جو لوگ تھے نا، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا ارے ہم جب بھی آتے ہیں تمہارے پاس یہی سب کوڑا کچرا سب بھرا رہتا ہے، ان کو ہٹاؤ تاکہ ہم تم سے بات کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تم سے کوئی اجرت تو مانگتا نہیں ہوں دعوت تبلیغ کی، کوئی پیسہ طلب کرتا ہوں تم سے، تو تمہاری حکم کیسے چلے گا میرے اوپر؟ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ لوگ جو ایمان لیا ہے میرے نزدیک تم سے بہتر ہیں، میں ان کو اپنے دربار سے، اپنے پاس سے بھگا نہیں سکتا. اِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یہ اپنے رب سے ملاقات کر کے رہیں گے. وَلَكِنْ يَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور تم لوگ جو اپنی بڑی فضیلتیں بیان فرما رہے ہو نا کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، اور اپنے آپ کو بہت اونچا خیال کر رہے ہو، میرے نزدیک تو تم جہالت میں زندگی گزار رہے ہو. قوم تجہلون، جاہل لوگ ہو. وَجَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، مجھ سے کہتے ہو کہ ان کو میں ہٹا دوں، آج میں ان کو اپنے دربار سے نکال دوں، اپنے پاس سے بھگا دوں. غریب ہیں، مسکین ہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے مجھے پکڑ لیا، تب کون چھڑائے گا مجھے اللہ سے؟ اللہ اکبر، کیا بات فرمائی ہے. مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اللہ کے خلاف، اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا وہ تو بتاؤ. ان ترتہم، اگر میں ان کو بھگا دوں، افلا تذکرون، ارے کوئی تو عقل کی بات کہا کرو. ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين. اب آج کے زمانے میں اللہ کے رسول سے جو لوگ جو عقیدے رسول نے نہیں بتائے، صحابہ کرام نے نہیں بتائے، چاروں اماموں میں سے کسی نے نہیں بتائے، وہ عقیدے ہمارے ہندوستان میں پیدا ہوئے اور وہ نبیوں کے بارے میں کہے جاتے ہیں، سب سے زیادہ آخری نبی کے بارے میں. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے آپ اعلان کیجئے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، سب سے پہلی بات، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، خزانوں کا مالک ہوں میں، خزانے میرے پاس ہیں، یہ نہیں کہتا. ٹھیک. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، غیب کا دعویٰ بھی نہیں کرتا ہوں کہ میں غیب داں ہوں. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ملک یعنی نوری مخلوق ہوں. آج کل آپ اگر دیکھیں تو یہ تین دعوے کتنے بڑے ہیں. اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. آج کل ہمارے یہاں جو میلاد پڑھا جاتا ہے تو اس کا پہلا شعر ہوتا ہے، ہمیں تجھ سے مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. کس کو؟ رسول.
ہمیں تجھ سے مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کے لیے تیرا دربار بتایا کہ ماں کچھ مانگنا ہو تو یہاں سے مانگا کرو۔ رسول کہہ رہے میرے پاس خزانے نہیں ہیں، میں غیب نہیں جانتا، اور میں فرشتہ نہیں ہوں، اور یہاں تینوں باتیں زور زبردستی سے، تعویلوں سے، چیخ چیخ کے کہہ کے جاہلوں کو، عوام کو یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ تینوں باتیں صحیح ہیں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِي تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور جو لوگ تمہاری نظروں میں نہایت حقیر ہیں، بے قیمت ہیں، ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ رب العزت ان کو کبھی اپنے خیر سے نہیں نوازے گا۔ خیر اور فضل قرآن شریف میں اکثر مال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی مال نہیں دے گا، ہمیشہ یہ ایسے ہی پھٹیچر رہیں گے، ایسا نہیں کہتا میں۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین بھی جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ بتا دیتے ہیں کس کے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے، کون کیا کھا کے آیا ہے۔ یہاں نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھی ہیں ان کے بارے میں نہیں جانتا ان کے دل میں کیا ہے۔ انی اذن لمن الظالمین، اگر ان میں سے کسی ایک بات پر بھی میں دعویٰ کروں تو میں ظالم ٹھہروں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جو انہوں نے صاف صاف کہہ دی کہ میں ان غریبوں کو اپنے پاس سے نہیں ہٹاؤں گا، اور میں نے تم سے جو مجھ سے مال مانگتے ہو، میں مال کا تم سے نہ ٹھیکہ لیا ہے اور نہ وعدہ کرتا ہوں۔ اب سن لو، یہ ساری باتیں سننے کے بعد قوم کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، ہم سے بہت زمانہ ہوا تم بحث کر رہے ہو، مناظرے کر رہے ہو۔ فاتنا بما تعدنا، تو یہ جو ڈراتے رہتے ہیں نا ہم کو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فاتنا بما تعدنا، جو تم ڈراتے ہو، ہمیں دھمکاتے ہو، لیا عذاب لیا۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو لا کر دکھاؤ، ورنہ تو ہم تمہیں کیا مانیں گے، ایسے ہی جھوٹے آدمی ہو۔ اب قوم جب ایسے کہے تو اب نبی کیا کرے گے بیچارہ؟ قال انما یاتیکم بہ اللہ، میں نے کب کہا ہے کہ عذاب میں لاؤں گا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کب کہا ہے کہ عذاب میں لاؤں گا؟ عذاب لائے گا تو اللہ لائے گا۔ انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہ شور شرابہ کر کے اللہ رب العزت کو عاجز کر دو گے تم؟ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن شاء الله يريد أن يغويكم، اگر اللہ رب العزت ہی تم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو میں ہزار سمجھاؤں، میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اور تم ایمان والے نہیں بنو گے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لیکن یہ ایک بات سوچ لو، آخر کار لوٹنا اسی کے پاس ہے تمہیں۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتا ہے کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ باتیں آپ کہتے ہیں
یہ آپ خود بناتے ہیں، گھڑتے ہیں؟ آپ ان کو کہیے کہ اگر میں گڑھتا ہوں تو اس کا مجرم میں ہوں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے مجرم تم ہو، اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور ہم نے حضرت نوح کی طرف وحی کی کہ اے نوح، جتنے لوگ تمہاری قوم کے ایمان لا چکے ہیں بس اتنے ہی رہیں گے ایمان والے، ایک بھی نہیں بڑھے گا۔ لیکن فلا تبتئس، آپ مایوس نہ ہوں، آپ مایوس نہ ہوں۔ بما کانوا یفعلون، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی بھی، آج کل ایک فکر چل رہی ہے، اگر ایسے نہیں مانتے ہیں تو ایسے حکومت کو پلٹ دو، انقلاب لے آؤ، احتجاج کرو، حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ساری باتیں اسلام نہیں سکھاتا۔ ہماری یہاں ہے نا ایک پارٹی جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اسلامی حکومت قائم کر دیں گے۔ اسلامی حکومتیں ایسی زور زبردستی سے قائم نہیں ہوتی۔ اسلام جو حکومت قائم کرتا ہے تو پہلے دل کی اصلاح کرتا ہے، دلوں کو درست کرتا ہے، اور جب دلوں کو درست کر لیتا ہے پھر اپنے آپ حکومت قائم ہو جاتی ہے، اس کے لیے لاٹھی ڈنڈے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارے رسول نے 13 سال مکے کی زندگی میں کیا کیا تھا؟ دلوں کی اصلاح کی تھی۔ احتجاج کیا کوئی؟ کہیں ملتا ہے؟ آپ نے سنا کسی عالم سے، کسی تاریخ میں پڑھا؟ انقلاب کے نعرے لگائے، انقلاب زندہ باد؟ کبھی آپ نے پڑھا کہ کچھ لوگوں کو لے کر آپ نے اپنے ساتھیوں کو اور اس زمانے کے جو سردار تھے ان کے یہاں جا کر ان کے گھروں پر ایجیٹیشن کیا ہو؟ یہ باتیں نبیوں کی نہیں ہوتی، یہ تو دنیا دار جو ہوتے ہیں نا یہ لوگ کرتے ہیں، نبی ایسے نہیں کرتے۔ نبی تو دل کی اصلاح کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا، اور کتنی شان سے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ دیکھ لیجیے، ہم نے نبی بھیجا ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ کام کیا ہے اس کا؟ وہ یہ کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، اور یہ آیتیں لوگوں کے دلوں کو بدلتی ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دلوں میں جو زنگ لگی ہوئی ہے اس زنگ کو صاف کرتے ہیں، اس کو صیقل کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھاتا ہے ان کو، اور حکمت سکھاتا ہے ان کو، کسی چیز کو کیسے بدلا جاتا ہے، کیسے کسی چیز پر کامیابی سے حکمرانی کی جاتی ہے۔ یہ کون سکھاتا ہے؟ نبی سکھا۔ 13 سال آپ پڑھیے سیرت میں، جب بیعت عقبہ ثانیہ میں، دوسری بیعت، مدینہ والے جب آئے تو رات کا وقت تھا، حج کو آئے تھے نا، حج کا زمانہ تھا، اور منی کے میدان میں سب لوگ، اور ان میں زیادہ تر تعداد کس کی تھی؟ مکے والوں کی، اور سارے ہی مشرک تھے، سارے ہی کافر تھے۔
کچھ لوگوں نے آپ کے سامنے تجویز رکھی، اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے ہمیں، کس بات کی؟ کتنا زمانہ ہو گیا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، ہمارے بھائیوں کو یہ لوگ ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، گھروں سے نکال رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، آگ کے عذاب دے رہے ہیں، ہم سے برداشت نہیں، تو آپ اجازت دیجئے ہمیں۔ کائے بات کی اجازت دے دیں؟ اس وقت رات کا وقت ہے، چاندنی پھیلی ہوئی ہے، ذی الحجہ کا 10-11 کی تاریخ ہے، تلواریں ہمارے ہاتھ میں ہیں ننگی، ہم جائیں اس وقت ان میں سے جتنے بھی یہاں ہیں سب کو ایک ہی رات میں، کسی کی آواز تک نہیں نکلے گی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے کر دیا۔ کیا سوچتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول نے اجازت دی؟ منع کر دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں اس لیے نہیں آیا۔ قتل و خورزی تو مٹانے کے لیے آئے تھے، قتل و خورزی کرنے کے لیے تھوڑی آئے تھے۔ منع کر دیا؟ نہیں، ورنہ وہیں پر تاریخ کا دھارا مڑ جاتا، آپ کی دعوت کو وہ نقصان پہنچتا کہ جو آپ نے 10 سال میں کیا مدینے میں وہ کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ جو زبان سے کہا اس پر عمل کر کے دکھایا، امن کا، سلامتی کا جو پیغام دیا تو اس کو عملاً بھی خود اور اپنے ساتھیوں سے کر کے دکھایا۔ تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ چل رہا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، نبی مایوس نہیں ہوتے، ہمارا جو کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں، نتیجہ اس کا کیا آ رہا ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری۔ ہم جس بات کے مکلف ہیں ہم سے اسی بات کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اسی ذمہ داری کے بارے میں ہم سے قیامت میں سوال ہوگا۔ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا حکومت کیوں نہیں قائم کی تم نے، خلافت کیوں نہیں قائم کی، امارت کیوں نہیں قائم کی، کسی نبی سے بھی۔ یہ اتنے 1,24,000 انبیاء کرام آپ سنتے ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کتنے نبی تھے جو بادشاہ تھے، جن کے پاس حکومت تھی؟ ذرا بتائیے تو گن کے۔ تو یہ جو لوگ آج کل اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، انقلاب کی اور اس کی اور اس کی، یہ لوگ اصل اسلام کے مزاج، اس کے دھارے سے الگ ہے۔ ان کے اپنے افکار ہیں، یہ ان کے اپنے نظریات ہیں، اسلام کا نظریہ نہیں ہے یہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ رہا ہے فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے مایوس نہ ہو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور آپ کو اللہ حکم دیتا ہے آپ ایک بڑی کشتی بنائیے، ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی، ہماری آکاشوانی، ہماری ہدایتوں کے مطابق۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور یاد رکھیے جب یہ آپ کی قوم کے لوگ ڈوبنے لگیں تو آپ ہم سے ان کے بارے میں پھر فریاد مت کرنا۔ عجیب رب ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اتنا عرصہ دعوت و تبلیغ کا دیا تھا، 950 سال۔ کبھی سنا اتنی لمبی عمر ہو کسی کی؟ اتنے سال تو دعوت کا کام کیا انہوں نے، سمجھاتے رہے لوگوں کو، اور لوگوں نے مان کے نہیں دیا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں مولوی کی تقریر نہیں سنتے، فلاں کا یہ نہیں کہتے، فلاں مولوی کی کیا ہے، نبیوں کی نہیں سنتے تھے لوگ۔ سورہ نوح میں جو 29ویں پارے میں ہے نا، اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کی زبان سے مطلب رب انی دعوتہم جہارا وَعَلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا۔ اے اللہ، میں نے زور سے، آہستہ سے، سرگوشی میں، سب انداز سے ان کو سمجھا کے دیکھ لیا۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، اور جتنا میں نے تیری طرف ان کو بلایا یہ اتنے ہی بھاگے، اتنے ہی دور ہوئے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کسی ایک کافر کو بھی اس سرزمین پر، اس دنیا پر زندہ مت رکھ۔ کیوں؟ اگر ان میں سے ایک بھی زندہ رہا ولا یلد الا فاجرا کفارا، تو اس کے ہونے والے بچے بھی پکے کافر ہو کر پیدا ہوں گے۔ 950 سال کا تجربہ ہے، اس کی روشنی میں کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ جو مجرم لوگ ہیں ان کے بارے میں مجھ سے مطالبہ مت کرنا بچانے کا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ سارے کے سارے ڈوب کر مریں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب کچھ لوگ مل کے وہاں سے گزرتے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہوتے، بسولہ ہے، آری ہے، کہیں لکڑی کاٹ رہے ہیں، کہیں رندہ لگا رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو بہت سارے لوگ کہہ دیتے کہ حضرت نوح علیہ السلام لوہار تھے۔ ابے بے وقوفو، یہ برادریاں تو تم نے بنائی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کائے کو لوہار ہوتے؟ اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ ایک کشتی بناؤ اور ہماری ہدایت کے موافق بناؤ، تو انہوں نے کشتی بنائی۔ تو جب یہ قوم کے لوگ وہاں سے گزرتے تو مذاق اڑاتے ہو، نوح پاگل ہو گیا، ارے دماغ خراب ہو گیا تمہارا، کشتیاں کہیں سوکھے میں چلتی ہیں کیا؟ اور جہاں پر وہ تو آبادی تھی جہاں بنا رہے تھے، آبادیوں میں، خشکی میں کہیں کشتیاں چلتی ہوئی دیکھیے؟ پاگل ہو گئے ہو تم، ہمارے معبودوں نے تم کو پاگل کر دیا ہے۔ بدعقیدہ لوگ اپنے معبودوں کے اوپر اتنا یقین ہے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، تو حضرت نوح علیہ السلام ان سے کہتے آج تم ہنس رہے ہو، ہنس لو، آج تمہاری باری ہے، اور کل ہماری باری ہوگی تو کل ہم ہنسیں گے۔ وہی بات نہیں ہے، وقت وقت کی بات ہے۔ آج تم ہنس لو ہمارے اوپر، کل کو ہم ہنسیں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کون پاگل تھا کون نہیں تھا۔ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، کس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، کون ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور کس کو اللہ رب العزت ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار کر کے تباہ و برباد کرتا ہے۔
کل پتہ چلے گا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نشانیاں بتلائی تھی۔ جب کشتی بن کے پوری ہو جائے تو کب آئے گا عذاب؟ کب آئے گا عذاب؟ پانی کا آئے گا، لیکن اس کی نشانی ایک کا یہاں ذکر کیا ہے۔ ایک نشانی یہ ہوگی کہ فلاں تنور ہے، تنور کا کام تو آگ جس میں جلتی ہے روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ کہا کہ جس دن اس تنور میں سے پانی نکلنے لگے، ابلنے لگے، تو سمجھ لینا اللہ کا عذاب شروع ہو گیا ہے۔ تب اپنے آپ کو اور اپنے مومن ماننے والوں کو اور ہر مخلوق میں سے ایک جوڑے کو اپنی اس کشتی میں سوار کر لینا۔ پرندوں میں سے، چرندوں میں سے، درندوں میں سے، ہر چیز کا، شیروں کا ایک نر ایک مادہ، زراف کا ایک نر ایک مادہ، بیل کا ایک نر و مادہ، ایسے ہی پرندوں میں سے سب کو ایسی کشتی بنوائی تھی اللہ رب العزت نے۔ کہا نا بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری وحی کی روشنی میں، ہماری نگرانی میں اللہ رب العزت نے ویسی بنوائی تھی۔ تو ہاتھی اس میں لادا جا سکے، زراف جیسا لمبا جانور اس میں آ سکے، اور چرند و پرند سب، اور انسان، ان کے رہنے کا الگ اور ان کے رہنے کا الگ، سب کا الگ الگ۔ آج کل جو جہاز دیکھتے ہو، پوری ایک بستی جتنا ہوتا ہے، ہم کو تصویر میں تو چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے نا، جتنا ہمیں چاند دکھائی دیتا ہے تو چاند اتنا سا ہے کیا؟ اور سورج دکھائی دیتا ہے تو اتنا سا ہے سورج، ہماری زمین سے کئی گنا بڑا، لیکن دوری سے اتنا دکھائی دیتا ہے ہمیں۔ جبکہ یہ جہاز جو آج کل چل رہے ہیں، ایک ایک پوری بستی کے برابر ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے، اور سارے انتظامات ہوتے ہیں اس میں، کھانے پینے، رہنے سہنے، تجارت کے، اور اس میں ناچ رنگ کے، تمام طرح کے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو ان سب کو چڑھا لینا۔ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر جوڑے کو، نر و مادہ کو چڑھا لو، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اپنے خاندان، اپنے گھر کے لوگوں، لیکن اپنے خاندان میں سے جس کے بارے میں ہمارا فیصلہ اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ یہ غرق ہوگا، اس کو نہیں چڑھانا، ایمان والے کو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی، اور ایک بیٹا مسلمان نہیں تھا۔ آج اندازہ لگاؤ، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور اکثر دیکھنے میں بھی آتا ہے، مولویوں کے بیٹے اکثر شیطان ہو جاتے، کہتے ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہو۔ بیچارے زندگی بھر جس انداز سے دعوت و تبلیغ کرتے رہتے ہیں، ان کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا بچوں پہ دھیان دیں، تو ہو جاتا ہے، تو کوئی نئی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تو 950 سال موقع ملا تھا دعوت تبلیغ کا، اور پھر ان کا بیٹا کافر رہ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کافر کوئی نہیں چڑھے گا، وَمَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لائے وہ چڑھے گا، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ ہی تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جب چڑھنے لگو تو یہ کہہ کر چڑھنا، بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ، مجریہا و مرساہا،
تو یہ قرأت ہے مجریہا، نہ مجراہا و مرساہا، ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، یہ بھی قرأت ہے۔ مجریہا، مجریہا، بہت ساری قرأت ہیں اس میں۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور پھر جب پانی زمین سے ابل رہا ہے اور آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور تیز ہوا چل رہی ہے، پھر وہ کشتی جو بنائی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے، ایسا سمجھو کہ جیسے کوئی سمندر تیر رہا ہو، کالجبال۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، اور وہ کشتی ان کو لے کر بہہ رہی تھی، فی موج کالجبال، پہاڑ کی طرح سے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، حضرت نوح علیہ السلام اس میں دیکھ رہے ہیں نظارہ، کون کون ڈوب رہا ہے، کیا حال ہو رہا ہے۔ اچانک نظر پڑی میرا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، وہ ایک طرف کشتی کے گپ چپ کر رہا تھا۔ یا بنی ارکب معنا، بلائے بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کفر سے توبہ کرو، کافروں کے ساتھ مت رہو ورنہ آج بچو گے نہیں۔ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، کہنے لگا کہ آپ کیا ڈراتے ہیں مجھ کو، مجھے تیرنا آتا ہے، کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ طوفان ہی تو آیا ہے نا، وہ آج بھی نہیں مان رہا کہ اللہ کا عذاب ہے، پھر طوفان آیا ہے۔ وہ ہمارے امام صاحب بتلا رہے تھے کہ یہاں پر بھی کوئی طوفان آیا اور مسجد کے یہاں تک پانی بھر گیا تھا، تو ایسے ہی سمجھ رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچ نہیں سکتا، الا من رحم، مگر جس پر وہ رحم فرمائے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کو ایمان کی تعلیم دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، کشتی میں آنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور وہ مزوریاں کر رہا ہے، تعلیاں کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک طرف سے ایک موج آئی اور پکڑا اس کا سر اور لے کر بیٹھ گئی۔ بھنور آتا ہے، نہیں دیکھا ہے آپ نے کبھی پانی میں؟ بھنور آتا ہے، اور بھنور میں کتنا ہی بڑا جانور ہو، کتنا ہی بڑا تیراک ہو، بھنور سے نہیں بچ سکتا۔ بڑے بڑے جہاز بھنور میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو آئی ایک موج اور اس کو لے کر غرق کر دیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، یہاں پر وہ بات ذکر نہیں کی گئی، ایک دوسری جگہ ذکر کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آگے آیتوں میں ذکر آیا ہے کہ اللہ میرا بیٹا بچا لے، دیکھتے ہیں وہیں پر بیان کرتے ہیں۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، اور پھر ہم نے کہا اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ وغیض الماء، اور پانی زمین میں چلا گیا۔ وقضی الامر، بات جو فیصلہ تھا ہمارا وہ ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، اور نوح کی کشتی جودی پہ جا کر ٹکی۔ جودی ایک پہاڑ ہے، بتاتے ہیں آج بھی اس کے بارے میں نیٹ پر بہت ساری معلومات پڑی ہوئی ہے، تفسیروں میں بھی، خاص طور سے مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن میں، اور ایک مصر کے عالم ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں عربی میں، مولانا مودودی صاحب نے بھی
بہت کچھ تفصیلات اس کی لکھی ہیں، اور اکثر آتا رہتا ہے کہ وہ کشتی ملی ہے اور اس میں بڑی بڑی میخیں ملی ہیں۔ وہ پوری کشتی پورے انداز سے تو نہیں ہے، لیکن وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ وہی کشتی کے باقی ماندہ اجزاء ہیں۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ ظالموں کو اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے اپنے رب کو پکارا، فقال رب ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے اللہ یہ بیٹا میرے اہل سے ہے، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچا لوں گا، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا، نوح ہوشیار ہو جاؤ، یہ جو باتیں کر رہے ہو نا، انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، نا اہل ہے یہ، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ کیا کہا؟ یہاں نسب نہیں چلتا، ایسا نسب نہیں چلتا، یہاں نسب ایمان کی بنیاد پر چلتا ہے کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، فلاں ابن فلاں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کی ساری زندگی کا کردار بد کرداری تھا، بد عملی تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اور جس بات کو تم جانتے نہیں ہو اس کے بارے میں آئندہ سوال مت کرنا۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں سمجھاتا ہوں جاہلوں میں سے مت بننا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ایک طرف آپ دیکھیے کہ اس نبی کی ایک بد دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو غرق کر دیا، اور پھر وہی نبی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کر رہا ہے، تو کیسے کہہ دیا وَلَا تَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ نظریہ، فکر، عقیدہ، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے راستے میں باپ آئے، بیٹا آئے، بھائی آئے، رشتہ دار آئے، ناتے دار آئے، کوئی حیثیت نہیں اس کی، اللہ رب العزت نے وہی بتلایا۔ بات عقیدے کی ہے، یہ کافر تھا، یہ مشرک تھا، آپ کہہ رہے ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے، ہم نہیں مانتے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، بد کرداری اس نسب کو جس نسب کی فضیلت لوگوں کے دماغ میں ہے، بد کرداری اس کو ختم کر دیتی ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں آج اپنے آپ کو سید کہہ کے اور سیدوں کی بدنامی کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، کیا کہ سید نماز پڑھتے نہیں، بد عقیدگی پھیلاتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، اپنے جس نبی کے نام پر فخر کرتے ہیں، اس نبی کے لائے ہوئے دین کی تعلیم و تبلیغ چھوڑ کر وہ ہندوانہ رسم و رواج کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ سید ہے، کیا کہ سید ہے؟ قیامت میں ان کو سید مانے گا اللہ رب العزت۔ یہاں دیکھو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کا اہل نہیں ہے، تو قیامت میں چلے گا کہ ہم تو سید ہیں، ہم تو بچ جائیں گے؟ نہیں بچو گے، بدعملی کرو گے، نبی کے راستے پہ چلو گے، آپ کے عقیدے پہ چلو گے تو بچو گے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کی یہ تیز ڈانٹ سنی تو فوراً پکارے، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں
جو کچھ ہوا اس کی معافی چاہتا ہوں۔ ان اسألک ما لیس لی بہ علم، جس بات کا مجھے علم نہیں ہے وہ میں نے تجھ سے مانگا، چاہا، مطالبہ کیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو نے مجھے نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنِي، اور میرے اوپر رحم نہیں کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ پانے والوں میں سو جاؤں گا۔ 950 سال جس اللہ کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، اس کی توحید کے لیے ساری زندگی لگا دی، اور ایک صرف مطالبہ تھا میرے بیٹے کو بچا لے، تو اللہ رب العزت نے کہا آئندہ مت مانگنا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے رو رو کر، گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی۔ یہ سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود کی 47 نمبر کی آیت کریمہ ہے، یاد رکھو، 47 نمبر کی آیت کریمہ ہے، اس کو یاد رکھو۔ اور جو لوگ یہاں برادری واد پھیلاتے ہیں مسلمانوں میں اور اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس ہندوستان میں سب سے زیادہ اسلام کی اشاعت کو جس چیز نے نقصان پہنچایا ہے وہ یہ برادری واد ہے، منوادی نظام جو ہندوؤں میں تھا، طبقاتی نظام اونچ نیچ کا، وہ لوگوں نے مسلمانوں میں پھیلا دیا۔ اس کی وجہ سے جو لوگ آ رہے تھے مسلمان ہونے کے لیے وہیں پر رک گئے، اور یہ سب سے بڑا شڑینتر تھا جو اسلام کے خلاف یہاں ہندوستان میں کیا گیا، اور اس کے لیے نہ کوئی بولتا ہے، نہ کوئی کتاب لکھتا ہے، نہ تاریخ لکھتا ہے، جبکہ نتیجے کے اعتبار سے اسلام کے خلاف سب سے بڑا شڑینتر اور سب سے بڑی سازش یہی سازش تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔